تو آپ کے دست مبارک سے وہ پیش کی جائے گی. کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ ہے وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. عالم اسلام کے ممتاز خطیب ملت، مجاہد اہل سنت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد رضوان نقشبندی. ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد جناب محترم فاضل نوجوان معتمم جامعہ سلیم مفتی محمد خرم اقبال صاحب زیدہ مخدوم، معزز علماء کرام، گلشن مجددیت کے مہکتے ہوئے پھول خانوادہ مجددیہ، محترم حاضرین سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہر سال کبھی کسی مقام پر کبھی کسی اور مقام پر، اور آج یہاں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت اور محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہ باوقار اور شاندار تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس کے روح رواں ہمارے محترم جناب صاحبزادہ اسد مجددی صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ صرف اسی محفل کے روح رواں نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری محفلوں کے روح رواں ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ان کی تحریک اور ان کی دینی کاوشوں کی برکت سے بہت سے پروگرام منعقد ہوتے ہیں. اور دوسرے ہمارے محترم جناب سعید احمد صابری صاحب یہاں اس مسجد اور اس جامعہ کے لیے بھرپور خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ان کے محترم اسد صاحب کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں اور ہمارے بڑے پرانے شناساؤں میں سے. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو جد و جہد اور محنت و کاوش یہ حضرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں پیدا فرمائے. اس جامعہ کو اور اس مسجد کو اور اس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ دن رات ترقی عطا فرمائے. جو اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے. اصل میں تو بزرگوں کا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ جو دین کی خدمت وہ کر گئے ہیں اور جہاں تک ہمیں پہنچا کر وہ چلے گئے ہیں، ہم اس پر قائم رہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سفر کراتا ہے نور کا. جیسا کہ میں نے آیت پڑھی
اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور وہ ان کو ظلمات سے یعنی تاریکیوں سے نکال کر لے جاتا ہے نور کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ نور کا سفر کراتا ہے، اپنے مقرب بندوں کو، اپنے اولیاء کو، اور جن کا وہ ولی ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہ سفر کر لیتے ہیں، کرتے ہیں اور اس سفر پہ گامزن ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ساتھ جڑ جانے والوں کو بھی یہ سفر کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سارا سلسلہ ہے اولیاء اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، یہ سب خود بخود نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب ان کا سفر اللہ کی طرف سے نور کے راستے پہ گامزن ہو گیا اور ان کی منزل نور بن گئی اور وہ خود اندھیروں سے محفوظ ہو گئے، تو اب سیدھی سی بات ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ نور کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بھی اندھیروں سے نکل رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے اور تاریخی حقیقت اور یہ دینی اور روحانی حقیقت بھی کہ جو اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان سے ظلمتیں اور تاریکیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اندر ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں جس نے اللہ والوں کی قدر نہیں کی، جس نے ان سے تعلق نہیں رکھا، جو ان ہستیوں سے دور رہا، وہ نور سے محروم رہا، وہ ظلمتوں میں بھٹکا رہ گیا، ان کے سارے دیے بجھ گئے، ان کے چراغ گل ہو گئے اور ان کے اندر و باہر اندھیرا چھا گیا، اور جتنی بھی گمراہیاں پھیلی ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پھیلی۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، جتنے بھی غلط طریقے ہیں اسلام میں جو جاری کیے گئے اور آج تک ہیں، ان سب کے اندر ایک بات قدر مشترک ہے کہ ان کے سروں پہ اللہ والوں کا ہاتھ نہیں ہے، ان میں کوئی حضرت مجدد الفسانی نہیں ہے، ان میں کوئی حضرت خواجہ غریب نواز نہیں، ان میں کوئی حضرت غوث اعظم نہیں، ان میں کوئی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نہیں، ان میں کوئی حضرت خواجہ سہروردی نہیں، ان میں کوئی داتا صاحب نہیں، ان میں کوئی حضرت خواجہ حسن بصری نہیں، ان میں کوئی ایسے بزرگ نہیں، خالی ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں۔ مطلب معتزلہ کو لیں تو وہ کس کے دامن سے وابستہ ہیں؟ ابتدائی فرقے جن کا آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو، جو اہل علم حضرات ہیں اور طلبہ ہیں تو وہ تو جانتے ہیں۔ تو معتزلہ ایک فرقہ، عقل پرستوں کا فرقہ، تو کوئی نہیں بلکہ اہل اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کر کے بنا۔ معتزلہ جو ہیں وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اٹھ کر گئے اور ان کو چھوڑ کر گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خواجہ حسن بصری کا نام آتا ہے اور بعض روایتوں میں امام مالک کا نام آتا ہے، اور جو ان کا بانی تھا، جو ہیڈ تھا نا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، تو وہ تھا واصل بن عطا، جو پہلا آدمی تھا، اور وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ وہاں سے اٹھا ہے۔ بہت ذہین تھا، بہت زیرک تھا، بہت پڑھاکو بھی تھا، عقل کچھ زیادہ مل گئی تھی اس کو، تو اس نے اپنی عقل کو لڑانا شروع کر دیا، عقل کو دخیل کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت شیخ سے وہ الجھنے لگا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، دنیا کے یہ بڑے سلسلے، متعدد سلسلے جو روحانی جاری ہیں حضرت خواجہ حسن بصری سے ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جانے کتنے اصحاب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ام المومنین زوجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
سے انہوں نے فیڈ لی اور ان سے رضاعت کی نسبت حاصل کی ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اب یہ شخص جو ہے بتائیے کہ ساری باتوں کو نظر انداز کر کے، میں اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے، اپنے علم پر اترا کر اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے ان سے حجت کی، تو انہوں نے فرمایا اعتزل عنا، تم ہم سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ تو اسی لفظ اعتزل سے معتزلہ بن گیا۔ معتزلہ کا مطلب ہے الگ ہو جانے والے۔ تو دیکھیں اہل اللہ کو چھوڑ کے یہاں سے ایک فرقے کی بنیاد پڑی، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، خیر بڑی بحث کیلو کال شروع ہو گئی اسلام میں۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں خوارج کی تاریخ کیا ہے، خوارج کہاں سے شروع ہوئے؟ خوارج کا معاملہ یہ ہے جناب کہ انہوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مشرک کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی مشرک کہا۔ وہ حکم کے مسئلے پہ، تحکیم کے مسئلے میں دونوں بزرگ ہستیوں کو مشرک قرار دے دیا، اور قرآن سے استدلال کیا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو معتزلی نکلا تھا واصل بنا تھا وہ بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا۔ قرآن نہیں چھوڑا انہوں نے، قرآن کو پکڑا ہوا، اور حدیث کا بھی انکار نہیں کیا، حدیث کو بھی تھاما ہوا۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور فرقہ اہل رفض کا، رافضیت کا فتنہ نکلا، ان کا بھی یہ معاملہ کہ انہوں نے بھی بہت سے اکابرین کو چھوڑا اور اہل بیت اطہار سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا دعویٰ کیا۔ اور خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے سامنے شیخین کریمین کی حرمت و عزت کو کم دکھانے کی کوشش کی، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کو ان سے بڑھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ تو دیکھیں انہوں نے بھی یہ کیا کہ اللہ کے نیک و مقبول بندوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، قرآن یہ بھی پڑھتے رہے، حدیث بھی پڑھتے رہے، مگر کیا ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں بے ادب ہو گئے، یہ بھی الگ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے فرقے مسلک۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ یہ خاصان خدا، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ کو چھوڑ کے، ان سے منہ موڑ کے یہ کسی نہ کسی راستے پہ چلے۔ اب نہ انہوں نے قرآن چھوڑا ہے نہ حدیث چھوڑی، قرآن حدیث کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر دوستو بات وہی ہے کہ اللہ نے یہ نور کا سفر کس کو کرایا؟ اللہ نے خود فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ یہ سفر تو میں نے اپنے خاص مقرب بندوں کو کرایا جن کا میں ولی ہوں اور وہ میرے ولی ہیں۔ تو جب وہ نور کے سفر پہ گامزن ہے اور یہ میں نے ان کو سفر کرایا ہے، تو اب ان کے بغیر، ان کے راستے کے بغیر کوئی چاہے لاکھ قرآن و سنت پر چلنے کی بات کرے، وہ اس نور کے سفر کو نہیں پا سکے گا، نور کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکے گا، اور وہ محروم رہے گا، وہ بھٹکے گا، یہاں تک کہ فرقہ بن جائے گا، الگ ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا گناہ بے ادبی ہے، سب سے بڑا جرم بے ادبی ہے، اور سب سے بڑی نیکی ادب ہے۔ ادب، سب سے بڑی نیکی ادب ہے۔ ایمان کی روح ادب کے اندر ہے، اور کفر کی روح بے ادبی میں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، ادب اور بے ادبی کا اتنا فرق ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، ہم خدا سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں، ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ادب سکھا دے، ہمیں بادب بنا دے۔ بے ادب محروم ماند از فضل رب، فرماتے اس لیے کہ بے ادب رب کے فضل سے محروم ہی رہتا ہے۔ بے ادب جو ہے اگر حالت ایمان میں ہو تو کافر ہو کے مرتا ہے، اور با ادب اگر کافروں میں ہے تو با ایمان ہو کے جاتا ہے۔ با ادب اگر کوئی کافروں میں پیدا ہو جائے، کسی کافر کو ادب کی توفیق مل جائے تو اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے،
اور کسی مومن سے اگر ادب چلا جائے تو بے ایمان ہو کے مرتا ہے. اب تک کا ریکارڈ یہی، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، ہزاروں گواہیاں شہادتیں اس پہ موجود ہیں. دیکھیے کتنی بڑی مثال، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ جادوگر سامنے آئے تو جادوگر جو تھے وہ تو آئے تھے مقابلہ کرنے، اور فرعون ان کو لے کر آیا. قرآن اٹھا کے دیکھیں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. مگر وہ ان جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا. وہ جادوگر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ سبحان اللہ، کہ فرعون نے کہا میں تمہیں کھجور کے درخت سے لٹکا دوں گا، اور اس میں لٹکا کر میں تمہیں پھانسی دوں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو ہمیں کھجور سے لٹکا کے مار، یا کسی پھندے پہ چڑھا کے مار، یا سولی پہ چڑھا دے، کچھ بھی کر لے، تو ہماری جان لے سکتا ہے، ہماری ایمان نہیں لے سکتا. ایسا ایمان راسخ ہو گیا. ابھی انہوں نے نہ کوئی چلے کاٹے، نہ کوئی مجاہدے کیے، نہ کوئی ایسی عبادتیں کی. یہ آنن فانن یہ کیسے یہ انقلاب آیا کہ وہ آئے تو تھے مقابلہ کرنے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ باقاعدہ مومن ہو گئے اور ان کے امتیوں میں داخل ہو گئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں داخل ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے ادب سے ایک بات عرض کی اور کہا کہ جناب آپ اپنا کمال پہلے دکھائیں گے یا ہم اپنا یہ جادو پہلے دکھائیں؟ یعنی انہوں نے اجازت حاصل کی، اگر آپ دکھانا چاہیں آپ دکھائیے، یا پھر ہمیں اجازت دیجیے ہم دکھائیں. یہ ایک ادب کا انداز تھا. انہوں نے بارگاہ کلیمی میں یہ ادب کا انداز پیش کیا اور کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے اپنا یہ ایسا، اور آپ اپنا کمال پہلے دکھائیں گے، یا ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں. تو بس جب یہ ادب انہوں نے کیا نا، اور یوں انہوں نے درخواست کی اور جرأت نہیں کی نبی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادب پسند آ رہی، ان کو ایمان کے لیے چن لیا. تو جناب یہ بات ہے. تو آج یہ جو محفلیں ہیں نا، اور یہ جو ہم نام لے رہے ہیں جن بزرگوں کا، یہ سراسر ادبی ادب تو ہے، یہ سرتاسر ادب ہے، یہ سراسر ادب ہے. یہ ان بزرگوں سے تعلق ہے، نسبت ہے، اور ان بزرگوں کی محبت کا یہ ایک اظہار ہے. اس میں محبت بھی ہے، اس میں ادب بھی ہے. دیکھیے کوئی ادب اور کوئی محبت اس کے علاوہ جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، دنیا میں کسی کے لیے بھی، اولیاء اللہ کے علاوہ، اس میں ہماری غرض ہوتی ہے، وہ للہ باللہ نہیں ہوتا. دیکھیں بچہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے یا محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور اس کو ماں باپ کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا عنصر اس میں شامل ہے. یہ کتنے بچے ایسے ہوں گے دنیا میں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ کتنے ہوں گے بتائیے؟ اول تو اب یہ ادب بھی ختم ہی ہو گیا، اب تو ماں باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ بچے ماں باپ کے سامنے اکڑنے لگے ہیں اور کھلے عام توہین و گستاخی بے ادبی کرنے لگے ہیں. اب تو معاشرہ ہی سارا بدل گیا. لیکن پہلے جب ادب احترام کا ماحول تھا تو بھی کتنے ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کا حکم ہے. مگر ایک تہذیب تھی، ایک کلچر تھا کہ ماں باپ کا ادب ہوتا تھا، ماں باپ سے محبت ہوتی. ایسے ہی شاگرد ہے، استاد کا ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی ایک پریشر ہے، یہ بھی ایک کلچر ہے. اور اس کو بہرحال بچے کو ایک لحاظ ہے کہ میرا استاد ہے اور میں نے اس سے پڑھا ہے، اور اسے ایک لالچ ہے اسی حوالے سے کہ میں اچھا سمجھا جاؤں، اچھا کہلاؤں. تو عام طور پہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی غرض ہوتی ہے. کتنے ایسے شاگرد ہوں گے دنیا میں کہ جو یہ سامنے رکھتے ہوں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے استاد کا ادب کریں، یا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. اسی طریقے سے ہم اپنے دوستوں ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں تو وہاں بھی ہماری اپنی اغراض ہے. ہم اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں، صاحبان ہنر سے، کسی بھی باکمال شخص سے، تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ظاہری دنیاوی وجہ ہوتی ہے. یہاں پر الحب فی اللہ یا الادب للہ کا مظاہرہ کہاں دیکھنے میں آتا ہے؟ ہاں اگر آپ یہ نیت کر لیں مثال کے طور پر کہ میں الحب فی اللہ کے جذبے سے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں،
یہ الادب للہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ادب کر رہا ہوں، کہ دین میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ خوش ہوگا، اس کا محبوب خوش ہوگا، تو پھر یقیناً آپ کو ان تمام آداب کا، ان تمام محبتوں کا بہترین صلہ اور بہترین جزا ملے گی۔ مگر اس کے لیے آپ کو ایک کاوش کرنی پڑے گی، ایک نیت کرنی پڑے گی، ایک ارادہ باندھنا پڑے گا، آپ کو ایک تربیت سے گزرنا پڑے گا، اور پتہ نہیں اس تربیت میں بھی کتنا اثر ہو اور کب تک کامیابی ہو، کتنی ہو، کچھ نہیں پتا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ 100% ہے، ایک چیز 100% ہے، اور بالکل وہ ایشورڈ ہے کہ وہاں پر جب آپ ادب کرتے ہیں یا احترام کرتے ہیں یا محبت سے پیش آتے ہیں تو خود بخود آٹومیٹیکلی اس کی توجہ، اس معاملے کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، خود بخود۔ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سا موقع ہے، وہ اللہ والوں سے جو تعلق ہے نا ہمارا، وہ یہی موقع ہے۔ جی ہاں بالکل۔ آج اگر آپ حضرت مجدد الف ثانی کا نام لے رہے ہیں تو مجھے بتائیے کوئی نسبی رشتہ ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے، اہل نسب بھی نام لے رہے ہیں، اور یہ بھی اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ نسبت وہی ہو جاتی ہے جو ہمارے ساتھ، ان کی بزرگی۔ آج ہم نام لے رہے ہیں تو ہمارا کوئی نسبی تعلق نہیں، کوئی معاشی تعلق نہیں، کوئی ہمارا اور دنیا کی کوئی کلاسیفیکیشن، کوئی استادی شاگردی کا معاملہ، کوئی اور تعلق، کوئی رشتہ، کوئی لالچ، کوئی طمع، کچھ بھی نہیں۔ زمانہ بھی ایک نہیں، صدیاں گزر گئیں، 400-500 سال گزر گئے، اور پیچھے جہاں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں، حضرت خواجہ خواجگان کی بات کر رہے ہیں، تو ان بزرگوں کا جو آپ نام لے رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، تو بتائیے کون سا تعلق ہے، کون سا حوالہ ہے، کون سا ریفرنس ہے، کیا وجہ ہے، کون سی تحریک ہے، اور کیا اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی ایسا سبب، کوئی تحریک، کوئی ظاہری وجہ، کوئی مادی غرض، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی نسب، کوئی حسب، کچھ نہیں بنتا جناب۔ صرف اور صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جو بھی جب بھی ان ہستیوں کا نام لے گا تو صرف اس لیے لے گا کہ یہ اللہ والے ہیں، اور جب آپ اس وجہ سے ہی نام لیں گے اور اسی لیے ادب کریں گے اور اسی لیے محبت کریں گے، تو بس مجھے بتائیے اس سے زیادہ الحب فی اللہ اور کیا ہو؟ اس سے زیادہ خالص محبت اور کہاں پائی جا سکتی ہے؟ الحب فی اللہ کا اس سے بڑا مظاہرہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ادب اور احترام جو اللہ کے لیے، اس سے زیادہ کہاں پایا جا سکتا ہے؟ کہیں نہیں دکھا سکتے آپ۔ اس لیے آٹومیٹیکلی خود بخود اللہ والوں کا ہر تعلق، ان کی ہر محبت، ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا، یہ خود بخود اخلاص کا مظہر بن جاتا ہے، خود بخود اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہی تو وہ چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا میں نے انہیں نور کا سفر کرا دیا ہے، اب تم ان سے جہاں بھی بیٹھ کر تعلق قائم کرو گے خود بخود نور کی طرف مڑ جاؤ گے۔ یہی تو نور ہے۔ نور کیا ہے؟ اللہ سے جڑ جانا، اللہ کی طرف رخ ہو جانا، اخلاص کا آ جانا، خدا کے لیے ہو جانا، یہی تو نور ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے جہاں جہاں بھی دنیا میں، تاریخ میں ان اللہ والوں کے پیچھے چلے ہیں لوگ، ان سے محبت کیے، وہ گمراہ نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے، وہ فرقہ نہیں بنے۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم چاہے کسی نام سے موسوم، فرقہ نہیں، یہ ایک جماعت ہے، اور اس جماعت میں کوئی تعداد، کوئی گنتی، کوئی کمیونٹی، کوئی نسل، کوئی رنگ، کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کتنا بڑا سمندر ہے یہ، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسی چیز سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی سے دوسروں سے میچ کرتے ہیں اور دوسروں کو جانتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ والوں کی نسبت پائی جا رہی ہوتی ہے وہاں ہم خود بخود پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو جناب پوری دنیا میں دیکھیں آپ، عرب، عجم، افریقہ میں جائیں، یورپ، امریکہ میں دیکھیں، سینٹرل ایشیا میں جائیں، دنیا میں ہر جگہ، پاکستان، ہندوستان، جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ہر جگہ آپ کو اللہ والوں سے وابستہ لوگ ملیں گے۔ اللہ اکبر۔
اور سب سے زیادہ دین کہاں ہے؟ مجھے بتائیے سب سے زیادہ دین کہاں ہے؟ سب سے زیادہ اسلام کے لیے جذبہ کہاں ہے؟ سب سے زیادہ دین کے آثار کہاں ہیں؟ بر صغیر میں۔ یہ حقائق ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے بر صغیر میں۔ اور ترکی میں جائیں وہاں آپ کو ملیں گے۔ آج ترکی پھر ابھر رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ افغانستان جائیں وہاں دیکھیں آپ جذبہ، آگے سینٹرل ایشیا میں جائیں وہاں جذبہ دیکھیں۔ یہ علاقے مسلمانوں کے کیا وجہ ہے یہاں آج بھی اس گئے گزرے دور میں، حالانکہ ترکی بھی کتنے انقلابات سے گزرا مگر دین پھر زندہ ہو رہا ہے۔ آج وہ کھڑے ہیں امریکہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، اور چیلنج کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ اور آنے والے حالات میں آپ دیکھیے جو بن رہا ہے جغرافیہ، جو اب مذہبی جغرافیہ بنے گا اس میں ترکی لیڈ کرے گا، پاکستان ساتھ ہوگا، ہندوستان کا مسلمان ساتھ ہوگا، افغانستان کا مسلمان ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ میں یہ نام لے رہا ہوں، بس ان ناموں کو ہی آپ پکڑ کے رکھیے، اور جنہیں چھوڑ رہا ہوں اس پہ بھی غور کیجیے۔ ترکی میں اتنا بڑا انقلاب آیا، وہاں سب جدیدیت کے نام پہ سب کچھ بدل دیا گیا۔ کمال اتاتürk ترک نے کیا نہیں کیا، اس کے باوجود وہاں ایمان پھر زندہ ہو گیا۔ پاکستان ہندوستان میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، انگریزوں کا دور رہا، 100 سال تک انگریز ہم پہ مسلط رہا، اس کے باوجود۔ اور فرمایا آپ نے افغانستان میں کتنا بڑا حملہ ہو گیا، امریکہ اور اس سے پہلے روس اور برطانیہ، کون کون نہیں وہاں سے گزر گیا، مگر آج بھی سینٹرل ایشیا وہاں جائیں، روس نے وہاں پر کب سے قبضہ جمع رکھا تھا، ابھی پھر آزاد ہوئی ہے۔ تقریباً 70-75 سال کمیونسٹوں کا دور رہا وہاں اسلام زندہ۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے دوستو؟ اگر آپ جائیں گے نا ان علاقوں میں تو یہاں آپ کو ایک چیز ملے گی، یہاں کے لوگ جو ہیں، ان سارے علاقوں کے لوگ عام طور پر کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، روحانی سلسلوں سے جڑے ہوئے، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ ان علاقوں میں اولیاء اللہ کے خلاف بغاوت پیدا نہیں ہوئی، نہ اسلام کے نام پر، نہ قرآن کے نام پر، نہ حدیث کے نام پر، کسی بھی نام پر بغاوت پیدا نہیں۔ کوئی ایسا نظام انہوں نے نہیں اپنایا کہ جس میں اولیاء اللہ کو نکال کے الگ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے کہ ان پر مادیت کے آثار طاری ہوئے، ان کے ساتھ جبر ہوا، سب کچھ ہوا، مگر آپ کو پتہ ہے ترکی میں آج بھی 2 چیزیں بہت معروف ہیں بچے بچے میں۔ ایک تو یہ کہ وہ حنفی بڑے فخر سے کہلاتے ہیں، حنفی۔ آپ ان سے کہیں حنفی، وہ آپ کو گلے سے لگا لیں گے، وہ پہلا سوال کریں گے انت حنفی، آپ کہیں حنفی، بڑے خوش ہوں گے، نسبت ہے نا۔ دوسرا نقشبندی مجددی بڑے شوق سے کہلاتے ہیں، جی ہاں، وہاں یہ سلسلہ موجود ہے، اور وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہیں اس زمانے سے لے کے اب تک، اور سلسلے بھی ہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، مگر اکثریت کے ساتھ یہ سلسلہ وہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہیں اردوغان صاحب، یہ بھی وابستہ ہے، یہ بھی سلسلے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان تمام علاقوں میں، اچھا یہی دوسرے علاقوں میں، پاکستان ہندوستان میں دیکھیں آپ، تمام سلاسل یہاں پر پورے جوبن کے ساتھ موجود ہیں جناب، سلاسل بھی، بڑے بڑے سلاسل بھی اور ضمنی سلاسل بھی، ان کی شاخیں بھی، یہاں تمام بزرگوں کے ماننے والے موجود ہیں، قادری بھی، چشتی بھی، سہروردی بھی، نقشبندی صاحب، اور پھر نیچے اور بھی بہت سارے سلسلے موجود ہیں بزرگوں سے منسوب، سب کے ماننے والے فالوورز یہاں موجود ہیں۔ افغانستان جائیں آپ، وہاں بھی سب سے اوپر نقشبندیہ سلسلہ، پھر اس کے بعد اور سلسلے۔ سینٹرل ایشیا جائیں، وہاں بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بے شمار لوگ۔ یہ پورا ایک جو سرکل ہے نا، یہ اس پہ آپ گھوم جائیں، یہ پورا خطہ، یہ سب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلاسل کے ساتھ وابستہ لوگوں کا خطہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ساری کوششیں کر کر کے تھک گئی ہے، مگر ان علاقوں کو مسخر نہیں کر پائی۔
یہاں پھر اسلام زندہ ہو رہا ہے, یہاں پھر مسلمان اٹھ رہا ہے. انقلاب کی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ انہی خطوں سے آ رہی ہیں. اور دوسری طرف جہاں اہل عرب ہیں, عربوں کے جتنے علاقے ہیں, یہ پورا مڈل ایسٹ, سعودی عرب اور آگے جائیں جہاں جہاں بھی, وہاں جہاں کے اولیاء اللہ کے نشانات مٹا دیے گئے ہیں, جہاں پر مٹا دیا گیا, نظام بدل دیے گئے, اور وہاں سارے سلسلوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے. آپ کو نہیں ملے گا کوئی نام لینے والا, کوئی باہر سے آ کر وہاں آباد ہے وہ ملے گا. وہاں اکثر و بیشتر اس طرح کر دیا گیا, ماحول کے ان سلسلوں کو اجنبی بنا دیا. تو وہاں اس وقت صورتحال یہ ہے پورے عرب کے خطوں میں, حالانکہ جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا, جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا, آج مرور زمانہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں رہنے والے اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اور وہاں اسلام دشمنوں سے لوگ قریب ہوتے جا رہے ہیں. جتنا کہ آج امریکہ اور یہودیوں کا وہاں اجارہ قائم ہے, آج اتنا کہیں اور نہیں. جتنا آج امریکہ اور یہودیت کو وہاں پذیرائی مل رہی ہے, اتنی کہیں اور نہیں مل رہی. جتنا آج یہ فارن اثرات ان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں, اتنے کہیں اور نہیں ہیں. جتنا وہ اب اسلامی مذہبی روحانی انقلاب سے دور نظر آتے ہیں, کوئی اور نہیں. حالانکہ اسلام وہاں سے شروع ہوا, مگر آج اسلام وہاں سے دور ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ اسلام جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے وہ ماحول نکال کے پھینک دیا گیا. یہ دین نور ہے, اللہ کا نور ہے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ دین جو آیا ہے یہ نور بن کر آیا ہے, اور اس دین کو لانے والے نور ہیں, جو بشر ہیں مگر نور کے پیکر ہیں. اس دین کو دنیا میں اتارنے والا جبریل ہے, وہ سراپا نور ہے. اور پھر جن لوگوں نے اس دین کو قبول کیا وہ سب نور بنتے چلے گئے. اور اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے جو میرے قریب ہیں یہ سب نور کے مسافر ہیں, لہذا جب یہ بھی نور ہیں اور وہ بھی نور ہے تو یہ دین صرف وہیں رہے گا جہاں نور ہوگا. دین کو اگر زندہ رکھنا ہے اپنے درمیان تو نور والوں سے جڑنا پڑے گا. نور نور کے اندر ہی سما سکتا ہے, ظلمتوں کے ساتھ نور نہیں رہے گا. جہاں جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہے, جہاں جہاں اللہ والوں کے سلسلے, وہاں وہاں دین موجود ہے, دین کی رمق موجود ہے. اور وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی جو بہت آپ نے سنی ہے. حضور نے اس خطے کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا مجھے یہاں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. یہ ایمان کی خوشبو اس لیے آتی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی جیسے لوگ موجود ہیں. ایمان کی خوشبو اس لیے آتی ہے کہ حضرت داتا صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. اس لیے آتی ہے کہ خواجہ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. اس لیے ہے کہ ان اولیاء اللہ کو ماننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ یہاں موجود ہیں جو ان کے نام پر ہر وقت اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں, جو اپنے ماں باپ سے, اپنے بھائی بہنوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, جن کے لیے دن رات خرچ کرتے ہیں اور ان کے مشن کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں رہتے ہیں. تو یہ اس لیے ہے ایمان کی خوشبو. اس لیے دوستو یاد رکھنا یہ بڑی نعمت ہے. الحب فی اللہ یہیں پایا جائے گا. میں نے واضح بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ کسی سے ہی محبت کریں گے, نیت کریں گے اللہ کی, تو پھر وہ حب فی اللہ ہوگا, الحب فی اللہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگی. مگر اولیاء اللہ سے آٹومیٹک خود بخود الحب فی اللہ ہوگا, خود بخود. بس نام لیں, اللہ سے تعلق خود بخود جڑ جائے گا. جس کا بھی ذکر کریں گے خدا تک بات پہنچے گی, اس لیے کہ ان کا حوالہ ہی صرف اللہ کی ذات ہے, اور کوئی حوالہ ہی نہیں ہے. ان کا اور کون سا حوالہ ہے؟ اللہ والے کا مطلب ہے جس کا حوالہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ اللہ کی محبت, اللہ کی ذات, اللہ کا تعلق. اور اسی لیے کسی نے کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اٹھا کے دیکھیے مکتوبات شریف, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات, ایک ایک مکتوب شریف کو اٹھائی, جائیے چھوڑ دے اس کو, چھوڑ دو, ایک ایک مکتوب شریف کو اٹھا کے دیکھیے. میں جو پھول پیش کر رہا ہوں انہیں سمیٹیے, یہ پھول تو ویسے ہی بکھر جائیں گے, ان کا کوئی ہے, اصل پھول یہ ہیں, ان کو بسائیے, ان کی فکر مت کیجیے. تو یہ ایمان کے پھول ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے
اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب مکتوبہ شریف اٹھائیں, ایک ایک مکتوب اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا خوشبو ہے اور کہاں حضرت نے ہمیں کہاں کی سیر کرائی ہے. اور ایک ایک مکتوب ہمیں اس حقائق کی دنیا میں لے جاتا ہے کہ جہاں کہ آپ جا کر کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل دنیا تو یہ ہے, ہم کہاں بھٹک رہے ہیں. وہاں ہر چیز کی اصلاح ہے, علم زندہ کر دیا, ایمان کو زندہ کیا ہے اور اعمال صالحہ کو زندہ کیا ہے, ایک معاشرہ بنا دیا. ایسا فیض کہ سبحان اللہ, یہ اخلاص کی برکت ہے. دیکھیے یہ آج تک بادشاہ مٹ گئے, اکبر بادشاہ کا پتہ نہیں ہے دنیا میں, اب جہانگیر کا نام و نشان نہیں ہے. اور حضرت امام ربانی جو فقیرانہ زندگی گزارنے والے, جو فقراء کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے والے اور اپنے آپ کو بار بار فقیر کہلانے والے, انہوں نے تو کہیں بادشاہ کا سوچا بھی نہیں, بادشاہت کا تصور بھی نہیں. وہاں تو فقراء, فقیر, فقر, اور ادھر بادشاہوں کے لیے اتنی کارنش, ایسے آداب, وہ کیا پروٹوکول اور ہزاروں لاکھوں کا خرچہ اور فوجیں کی فوجیں, اسلحہ کا اسلحہ, دربار بڑے بڑے, کیا شان بان, وہ سارے غائب ہیں. اور ایک فقیر آج بھی زندہ ہے, آج بھی وہ دنیا پہ چھایا ہوا ہے. دیکھیں علامہ اقبال 300 سال کے بعد یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اقبال جو ساری دنیا دیکھ کر آیا, آخر اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں کیا پایا تھا, جو کہتے ہیں کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی. تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ, تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ, تیرے پیمانے میں ہے وہ جام اے ساقی. اقبال ہے, اقبال جیسا مفکر. فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک بتلائے انوار. لوگ کیا سمجھیں گے قبروں کی حقیقت, لوگ سمجھتے ہیں قبر ساری برابر, اس میں جو گیا وہ مردہ ہو گیا. اقبال سے پوچھو, کسی پڑھے لکھے سے پوچھو. یہ خالی دماغ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو, خالی ایمان, خالی دماغ, خالی عقل, ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے سمجھا اور دیکھا. اور کہتے ہیں کہ وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. وہ خاک عام خاک نہیں ہے, وہ فلک کے نیچے انوار کا مطلع ہے, جہاں سے انوار طلوع ہو رہے ہیں, روشنیاں نکل رہی ہیں, فیض کے دھارے بہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں اس قبر پہ آیا ہوں, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. وہ صاحب اسرار جہاں پوشیدہ ہے, ستارے کیا اپنا نور دکھائیں گے اور کیا ان کی چمک جو یہاں سے روشنیاں نکل رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دوستو یہ مقام ہے. اور اقبال جس فکر و فلسفہ کو پڑھ کے آیا تھا, اس کے بعد اس کا یہ سب کچھ کہنا اور ماننا ہی بڑی بات ہے. ورنہ آدمی 2 کتابیں پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. وہ دیکھا نا آپ نے, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں پگڑیاں باندھ کے, نہ آگے کچھ پتا نہ پیچھے پتا, کہاں سے آئے, کس سے پڑھا, کون استاد کون شاگرد, بیٹھے اور کتابوں کا ڈھیر لگا لیا اور بیٹھ کر کے بزرگوں کی ذات پہ تان و تشریح. لیکن یہ آج کل کے لوگ نوجوان ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں. ابھی 2 لفظ سیکھے ہیں خالی, کچھ نہیں آتا, عربی سے اردو بنانا نہیں آتی, کوئی اعراب لگانے نہیں آتے, اصولوں کا پتہ نہیں ہے, مطالعہ کوئی وسیع نہیں ہے, کوئی صحبت نہیں, سب سے بڑی بات ہے صحبت نہیں. اور بیٹھے ہیں داتا صاحب پہ اعتراض, بزرگوں پہ اعتراض, حتیٰ کہ صحابہ کرام پہ اعتراض. توبہ توبہ توبہ, بچیں. علامہ کو دیکھیں, اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کیسے پیش ہوئے ہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اپنے اساتذہ جو یورپ میں وہ چھوڑ کر آئے تھے, نیٹشے اور گوئٹے وغیرہ ایسے بڑے بڑے استاد فلسفے کے, ان کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک اور حقیقت بتاتا ہوں. تم نے جہاں تک پڑھا اور سیکھا ہے
اب اس کے بعد آ کے دیکھو کہ علم و معرفت کی دنیا کیا ہے. جہاں تمہارا منتہا ہے وہاں سے حضرت مجدد صاحب کی ابتدا ہے. تو انہوں نے پڑھ کر سمجھا اور بتایا کہ وہ اس علم کو کہاں تک لے گئے. دیکھیں علم جو ہے، علم جب تک معرفت کی طرف متوجہ نہ ہو، یا تو معرفت میں ڈھل جائے یا معرفت کے آگے سربت سجود ہو جائے، تو ایسا علم ہی آپ کو بچا سکتا ہے. ورنہ آپ کا علم آپ کے گلے کا توق ہے جو آپ کو خود اڑا کے رکھ دے گا اور آپ کے گلے کا پھندا بن کر آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. جی ہاں، معرفت کیا چیز ہے؟ معرفت علم کے بعد کا سفر ہے. علم کے بعد کا سفر معرفت ہے. وہ کیا سفر ہے؟ علم کا سفر یہ ہے، علم کی رسائی یہ ہے کہ جان لیتا ہے آدمی، جان لیتا ہے. یہ علم ہے، جان لینا، حقیقت کو جان لینا، جیسی وہ ہے ویسا جان لینا، یہ علم ہے. اور معرفت کیا ہے؟ اس کو دیکھ لینا. جو کچھ علم نے جانا ہے وہ معرفت کی آنکھ سے نظر آتا ہے. جب تک جاننے والا دیکھنے والے کے پیچھے نہیں چلے گا کبھی راستہ نہیں پائے گا، وہ عالم گمراہ ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی کسی ملک کا نام لیں، جیسے امریکہ کے بارے میں آپ نے جانا ہے، یہاں بیٹھ کے سنا ہے، وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ ہے، یہ سب آپ نے جانا، کتابوں سے جانا، سن کے جانا. ایک شخص وہاں سے ہو کر آ گیا، آپ کے لیے خیریت اسی میں اس کے پیچھے لگ جائیں، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اس کو آگے رکھ لیں آپ اور میچ کرتے جائیں. جہاں جہاں تک میچ ہوتا جائے میچ کرتے، جہاں اختلاف پڑے اپنا علم لپیٹیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ وہ دیکھ کر آیا ہے، اس کا علم مضبوط ہے، وہ دیکھ کر آیا ہے. تو دوستو یہی تو مسئلہ ہے سارا. آج تک یہی ہوا ہے، جتنے علماء تھے جاننے والے وہ سب کے سب اسی لیے اہل حق ہوئے کہ کسی نہ کسی مرد کلندر کے پیچھے کھڑے ہیں. جی ہاں، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم دیکھ نہیں پائے تو پیچھے آ کے لگ گئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت شاہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے. وہ درویش آدمی، لباس سادہ پھٹا پرانا جیسا بھی پہن لیا، جیسے ہوتا ہے درویشوں کا معاملہ، ایسے گھومتے رہتے تھے. معرفت کا سمندر سینے میں لے کے گھومتے رہتے تھے اور کوئی نہیں پہچانتا تھا ان کو. تو ایسے ہی چلتے پھرتے وہ ابو علی سینا کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے. ابو علی سینا کو جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ اچھا، وہ ایک دو آدمی جانتے ہیں. ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی ہے. آج کل تو ابو علی سینا کے نام کے شاید میرے خیال میں کباب بنتے ہوں گے اور ہوٹل کھلے ہوئے ہوں گے اور گاڑیاں واڑیاں چلتی ہوں گی ابن سینا، اور یہی ہوتا ہے. باقی وہ کیا تھا کیا نہیں ہے تو کتابوں میں آپ دیکھیں، بہت بڑا فلسفی تھا وہ. دنیا میں فلسفے کے جو 4 امام ہوئے ہیں اس میں سے ایک ابو علی سینا ہے. اس سے بڑا فلسفی آج تک نہیں ہوا. عقلیات کا بادشاہ ہے وہ. اب جب وہ بیٹھتا تھا اور چھوٹا سا تھا، کم عمر، اور مسند درس میں بیٹھ گیا تھا. بڑا ذہین فتین، بہت عقل مند آدمی تھا. اور جناب وہ بیٹھ کر درس دیتا تھا اور بڑے بڑے جناب لوگ، عمر رسیدہ لوگ اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آ کے بیٹھتے تھے اس کے سامنے، جانوے تلبس طے کرتے تھے. چنانچہ حضرت شاہ ابو الخیر جو ہیں یہ بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے اور یہ بھی ایسے بیٹھ کے گم سم بس سنتے رہتے تھے. لوگ دیکھتے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون ہے کیا ہے، بس نظر انداز کرتے تھے. وہ آتے تھے چلے جاتے، آتے تھے چلے جاتے تھے. ایک دن کیا ہوا، ابو علی سینا نے بڑی زبردست تقریر کی. اس نے حقائق ایسے کھول کھول کے رکھ دیے کہ کبھی وہ دنیا کے ایک کونے پہ چھلانگ لگا رہا، کبھی دوسرے کونے پہ، کبھی آسمانوں میں اڑ رہا ہے. اپنے علم سے ایسی وضاحتیں کرتا جا رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں لا رہا ہے کہ لوگ مجمع سارا حیران، سب اشش کر اٹھے. بس وہ دن تھا کہ حضرت شاہ ابو الخیر جو ہیں وہ اٹھے اور جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ ابن سینا سے جا کے ملے اور اس کے پاس جا کے اس سے کہا کہ اے ابن سینا، آج تم نے بہت زبردست تقریر کی ہے اور آج تم نے بڑے حقائق بیان کیے، بہت دور دور تک گئے، دنیا کی بہت ساری پرتیں کھول دی دنیا کے آگے، لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک فرق ہے. اب ابو علی سینا چونکا، یہ کون ہے بھائی جو کہہ رہا ہے میرے اس کے درمیان ایک فرق ہے؟
تو ابو علی سینا نے کہا حضرت وہ کیا فرق ہے ذرا بتائیے تو صحیح. کہنے لگے ابن سینا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے تو تم نے صرف سمجھ کے اور پڑھ کے بیان کیا ہے, مگر یہ سارا کچھ ہم دیکھ کر بیان کر سکتے ہیں. ہمارے تمہارے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ تم جانتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں. جہاں جہاں تمہاری عقل پرواز کر کے گئی ہے وہاں وہاں ہماری آنکھیں پہنچی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ سارے حقائق ہم پر منکشف فرما دیے. یہ ہے فرق, یہ دیکھنے والے. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امام راضی بڑے پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے, بہت بڑے عالم و مفسر ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی تفسیر آج سب کی ضرورت ہے. وہ جاتے تھے تو ایک باقاعدہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ جاتے, کیونکہ ان کو باقاعدہ بادشاہ نے نامزد کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے سرکاری آدمی, اور یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو سرکاری پروٹوکول ملے گا اور ان کو ویسے اعزاز ملے گا, یہ ہمارے نمائندے ہیں. چنانچہ جس علاقے میں جاتے تھے وہ بائی آرڈر سارے علماء کو جمع کر لیتے تھے, اس علاقے کے سارے علماء کو جمع کر لیتے تھے اور پھر ان سے بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے, اور لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے, جواب دیتے تھے. ایک علاقے میں غالباً ہرات کا علاقہ تھا, وہاں وہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے ویسے ہی لوگوں کو کہا سب کو بلا لو. سارے لوگ آ گئے. پھر بعد میں وہی پوچھتے تھے کہ سب آ گئے, کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں آ گئے. مگر یہاں پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جناب سب آ گئے ہیں سوائے ایک شخص کے, ایک نہیں آیا. تو امام راضی نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا جی وہ درویش ہے, وہ اپنے حجرے میں رہتا ہے, وہ نہیں نکلتا. وہ ایک اللہ والا ہے, وہ اپنے حجرے میں رہتا ہے, وہ بڑا فقیر منیش آدمی ہے, وہ نہیں جاتے کہیں بھی, وہ وہیں رہتے ہیں, وہ اپنی دنیا کے آدمی. امام راضی کا ماتھا ٹھنکا, کیونکہ تھے تو وہی نا پیچھے اہل نظر کے پیچھے چلنے والوں میں سے تھے نا. وہ میں نے معتزلی کا حال سنا ہے, ان لوگوں کی طرح نہیں تھا نا ان کا معاملہ. امام راضی نے سوچا یہ یقیناً کوئی ہو سکتا ہے صاحب دل آدمی ہے, تو کہا چلو ہمیں ان کے پاس لے چلو. تو معلوم ہے وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. امام راضی ان کے پاس گئے اور سلام دعا جب ہوئی انہیں بٹھایا, پھر بات چیت شروع ہوئی تو فرمایا کہ حضرت آپ تشریف نہیں لائے, سارا شہر آیا, آپ نہیں آئے, کیا وجہ تھی؟ جبکہ بادشاہ سلامت کا یہ حکم ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے سارے شہر کے لوگ علماء جمع ہوں, آپ تشریف نہیں. فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. امام راضی یہ جواب سن کے ایک دم سے الرٹ ہو گئے اور کہا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں, کیوں ضرورت نہیں, آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے؟ تو حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بتاؤ راضی تم اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ کہا کہ دلیلوں سے. کہا کتنی دلیلیں تمہارے پاس؟ کہا اتنی. کہا تم اللہ کو صرف دلیل سے ہی مانتے ہو نا, اور ہم اللہ کو دیکھ کے مانتے ہیں. تم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہے, ہمارے اندر جھانک کے دیکھو. امام راضی وہیں ڈھیر ہو گئے, وہیں ڈھیر ہو گئے. یہ محض دعویٰ نہیں تھا آج کل کے جعلی صوفیوں کی طرح. ہاں آج کسی کی باتوں میں مت آ جائیے گا, آج کوئی اس طرح کی اگر باتیں کرنے لگ جائے آپ سے, نہیں 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 اب نہیں ہے وہ لوگ. ہاں اس کا پہلے سارا جغرافیہ دیکھ لیجئے گا, اس کا حال احوال. دنیا میں ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف سے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, موج مستیاں کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے. نہیں نہیں, وہ لوگ اور تھے. جب وہ یہ بات کرتے تھے نا تو عام آدمی کی بات چھوڑیں, عام آدمی کے تو روئیں ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی سے بھی ڈر جائے گا. جب وہ یہ بات کرتے تھے امام راضی جیسے لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے. علماء کے دل جہاں پگھل جائیں, اہل علم, اہل عقل, اہل دانش جہاں جھک جائیں, سمجھ لو وہاں اللہ والوں کے سلسلے موجود ہیں. یہ اصل چیز. اب سارے ایسے جعلی لوگ دیکھیں بیٹھے ہیں, کہیں مزاروں پہ بیٹھے ہیں, کہیں اور لمبے لمبے بال کر کے, جاہلوں کا وہاں ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, کوئی عالم نہیں, کوئی علماء نہیں. اکابر علماء کو تصور ہی نہیں ہے, اصاغر بھی نہیں ملتے, اور وہ بیٹھ کر کے اپنی بدمستیوں میں لگے ہوئے ہیں. عورتیں بٹھا رکھی ہیں, مرد بٹھا رکھے ہیں, اور سارے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں, دعوے بڑے بڑے. اور ان پڑھ لوگ جاہل قسم کے ان سے متاثر ہو کے آگے کہتے ہیں جی بڑے پہنچے ہوئے میرے حضرت. ارے شریعت کے بغیر آدمی کہاں پہنچے گا بتائیے؟ جنت میں تو نہیں پہنچ سکتا, شریعت ہی نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ تو اس لیے انہوں نے جو کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھ کر مانا ہے, تو امام راضی فوراً 10 بج تک کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ چومے اور بیعت کی. انہیں کے ہاتھ پر بیعت کی امام راضی نے. اور جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمائے
تو یہ حق ہے، ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں تمہارے لیے شریعت صرف ایک علم ہے اور ہمارے لیے شریعت پوری ایک مشاہدہ ہے. تمہارے لیے شریعت نظری ہے، ہمارے لیے شریعت بدیہی ہے. جو کچھ شریعت کی حقیقت ہے وہ مجسم ہو کے ہمارے سامنے کھڑی ہے. جی ہاں، آپ اور ہم تو شریعت کو صرف پڑھ سکتے ہیں اور کچھ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ بھی ایک ظاہری پریکٹس کے طور پہ رہ جاتا ہے. اور ادھر معاملہ یہ ہے کہ نماز جو پڑھی وہ نور بن گئی، روزہ جو رکھا نور بن گیا، جو حق ہو کی ضرب لگی تو نور بن گیا، جب اندر جھانکا تو نور، باہر کرو دیوار پہ سراپا نور. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ بارگاہ مجددیت میں جب حاضری ہوئی، لوگ بڑے بڑے علماء جب وہاں پہنچے سرن شریف کی سرزمین پر، تو جیسے ہی اس علاقے اور اس بستی میں داخل ہوئے جہاں حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو کہتے ہیں در و دیوار سے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. شجر و حجر سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہوئی معلوم دیتی، یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اللہ اللہ پکار رہے ہیں، شجر حجر اللہ اللہ پکار رہے ہیں. اسی لیے تو دوستو جب کوئی پہنچا وہاں تو پہنچنے والے کیسے کیسے نامور خلفاء علماء مشائخ وہاں سے اٹھے ہیں. ارے جس ہستی نے جیل میں رہ کر قید خانے میں رہ کر گوالیار کے قلعے میں جب انہیں قید کیا گیا، وہاں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا اور پھر کئی گناہگاروں نے توبہ کی ان کے ہاتھ پہ اور وہاں پہ ان کی تربیت فرمائی، تو مکتوبات شریف کے شروع کے مکتوبات اٹھا کے دیکھے، اس میں فرمایا بتایا، خود اپنے پیر و مرشد کو لکھا اور بتایا کہ فلاں اب اس مقام پہ پہنچ گیا، فلاں اس مقام پہ ہے. روحانیت کی منزلیں وہاں طے کرا دی قید خانے میں. تو جس کے فیض کا یہ عالم ہو، قید خانے میں ایسے ایسے اولیاء پیدا کر دیے، تو پھر وہاں سرن شریف میں کیسا فیض لٹتا ہوگا. اور یہ فیض سارا آ رہا ہے اوپر سے. وہ حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے بزرگوں کا جبہ حضور کی خدمت میں پیش کیا حضرت امام ربانی، تو وہ اس مراقبے میں تھے اور یہ گئے اور اوپر سے ایسے ان کو پہنا دیا. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے سے جب واپس تشریف لائے تو فرمایا یہ جبہ جیسے ہی میرے اوپر ڈالا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشائخ اور کبار اولیاء کے ساتھ تشریف لا چکے اور میرے روح کی طرف پوری توجہ فرمائی اور پھر مجھے اسرار عطا فرمائے. یہ عالم ہے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز برکات. جب جہانگیر کے ساتھ نظر بند کے دوران آپ ساتھ جاتے تھے اور نظر بندی کا سلسلہ جاری تھا، گھر نہیں جا سکتے تھے، ساتھ رہنے کی مجبوری تھی، جہانگیر نے آپ کو اس طرح ساتھ رکھا. اس کی اصلاح ہو گئی تھی، بڑا اثر پھیل گیا تھا دربار میں اور بڑے بڑے فوجی افسران آپ سے متاثر ہو گئے تھے، یہاں سے انقلاب کی بنیادیں پڑ گئیں. تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. یہ قافلہ یہ اجمیر سے گزرا تو جہانگیر حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اجمیر شریف میں، حضرت خواجہ صاحب کے مزار پہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ مزار پہ تشریف لائے، مزار پہ حاضری دی اور دیر تک مراقبہ فرمایا. اور مراقبے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ صاحب نے پوری توجہ فرمائی اور عنایات خسروانہ سے نوازا اور فیض فیوز و برکات کا سلسلہ جاری فرمایا اور ساتھ میں فقیر سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رہائی کے سلسلے میں جتنی کوششیں انہیں روک دیا جائے، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ابھی آپ اسی قید و بند میں رہیں. چنانچہ آپ نے مزید اس بارے میں تاکید فرما دی کہ اب کوئی کوشش نہ کرے، جب اللہ کی مرضی ہوگی ہمیں رہائی مل جائے گی. آج کل تو جناب جو بشارتیں ہوتی ہیں نا ساری فیور میں ہوتی ہیں، جتنے خواب آتے ہیں فیور کے آتے ہیں. اب کوئی ایسا نہیں دیکھا میں نے کسی کو کوئی ایسا خواب آیا ہو آج کے دور میں کہ اس کو تنبیہ کی گئی ہو، اس کو سرزنش کی گئی ہو یا اس کو کوئی کام لگایا ہو ذمہ کہ یہ کرو. نہیں، ایسا خواب نہیں آتا. کسی پیر خانے پہ ایسا خواب اب نہیں آتا کہ جناب یہاں بچے نہیں پڑھتے، مدرسہ نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے،
تو کوئی بھی لاکھوں بزرگوں میں سے کوئی بھی ایسا ان کے پاس نہیں آتا جو ان سے کہے کہ سارے وسائل لوگوں کے کہاں کھپا رہے ہو، کوئی ادارہ ہی بنا لو، کوئی دین کا کام کر لو، یا علماء کی کتابیں چھپوا دو، کوئی ایسا کام کر لو. کوئی ایسا کام نہیں. خواب کیا آئیں گے جی؟ وہ ایسے ایسے خواب آئیں گے. ایک یہاں پہ پیر تھا کورنگی میں، وہ پیچھے الہیہ مسجد کا ایک پیر صاحب تھا، شیخ عثمان کر کے. ہاں، وہ الائنس موٹر والوں کے لیے خواب دیکھا اس نے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر. اس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا. اور جناب الائنس موٹر بہت بڑے، آپ کو معلوم ہے بزنس مین ہے، وہ بہت بڑا گروپ. تو یہ کبھی ہمارے سننے میں آئی تھی بات. بہرحال پھر وہ اس طرح کی چیزیں اور ایسے ہی خواب آتے ہیں. ہاں جی، کروڑوں روپے کا چکر تھا. تو ایسے خواب آتے ہیں جی، اتنے لے آؤ اتنے لے آؤ، اور یہ کر دو وہ کر دو، مزار شریف بنا دو، اور یہ کر دو، اور ہمارا گھر بنا دو، اور اس طرح کے خواب آتے ہیں. تو جناب یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. دیکھیں حضرت امام ربانی مجھد الفسانی رحمۃ اللہ، ایک صاحب ہیں، ان کو کیا خواب آیا، شیخ الاسلام صاحب جو کہلاتے ہیں، ان کو کیا خواب آیا تھا، یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں پاکستان کے سارے علماء سے ناراض ہوں، سارے علماء مشائخ سے ناراض ہوں سوائے تمہارے. بتائیے، یعنی منفی، دوسروں کے لیے منفی ہیں خواب، سارے دوسروں کے لیے منفی، اپنے لیے مثبت ہے. یعنی یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو ایسے خواب تو کوئی بھی دیکھ لے گا. اب کل کو کوئی اور خواب دیکھے کہ بھائی مجھے فرمایا گیا تم سے بھی ناراض، مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. بولیں گے بھائی اس کو نکالو باہر، یہ کیسے خواب دیکھ کر آ کے. تو آپ کیوں منوا رہے ہیں پھر اپنا خواب؟ تو ایسے خواب، فیور کے خواب دیکھ دیکھ کے منوانا، یہ بھی مشکوک بات ہے. تو اس لیے آج کے دور میں عجیب قصے کہانیاں چل رہے ہیں، عجیب معاملات ہیں جناب. پہلے لوگوں کو بشارت ہوتی تھی تو ان کو کہا جاتا، جیسے خواجہ اجمیر کو بشارت ہوئی اور روضہ رسول سے وہاں سے کیا حکم جاری ہوا، جاؤ ہندوستان. ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ دشمنوں کے بیچ میں. اور وہاں جان کو خطرہ، وہاں سب خطرہ، خطرہ ہی خطرہ. بھائی ہندوستان کا وہ علاقہ اجمیر کا جہاں پہ ہر طرف ہندو ہی ہندو ہیں، ان کا سب سے بڑا راجدھانی ہے، وہ سب سے بڑا تیرتھ وہاں پر. اور دیکھیے کتنی ٹکر ہوئی پھر. تو ان کو خواب ایسے آتے تھے کہ جاؤ دشمنوں کے بیچ میں، جاؤ دنیا کے اس کونے میں. اور آج خواب آتے ہیں جاؤ امریکہ، جاؤ جاؤ یورپ میں، جاؤ جاؤ ڈیفنس میں بنگلہ لے لو، جاؤ کوٹھی خریدو، گاڑی واڑی کا انتظام کرو. اب یہ خواب آئے، جاؤ فلاں کو مرید بناؤ. کمال ہو گیا. پہلے بزرگوں کو اس طرح کے خواب نہیں آتے تھے. تو جناب ایسے خواب دیکھو جس سے کہ پتہ چلے کہ ہاں واقعی دین کی کوئی خدمت سپرد ہوئی ہے، کوئی قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. تو اس لیے آج یہ ہو رہا ہے. عجیب و غریب دور ہے جناب. اب بزرگان دین کا نام ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے بہت زیادہ. علامہ نے بہت پہلے تنبیہ کی تھی، انہوں نے کہا تھا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. سارے مزے ادھر ہی. میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے لکھی بھی ہے کہیں، پہلے پیروں کو، بزرگوں کو دیکھتے تھے تو لوگوں کا دل چاہتا تھا ان کے مرید ہو جائیں. ان کو دیکھ کر کے مرید بننے کو دل چاہتا تھا، غلام بننے کو دل چاہتا. اور آج پیروں فقیروں کو دیکھ کر اللہ کی قسم دل چاہتا ہے پیر بن جائے، ایسے پیر بن جائے ہم بھی، مزہ ہی آ جائے جناب. آج پیروں کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے ایسا پیر اللہ ہمیں بھی بنا دے، ہمارے پاس بھی ایک عیش و عشرت ہوگا، مزے ہوں گے. پہلے دل چاہتا ہے ان کے غلام بن جائیں، ان پہ قربان ہو جائیں. اب دل چاہتا ہے پیر ہی بن جاؤ بھائی، مزے ہی مزے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. بہرحال آج اچھے لوگ بھی ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت کا جو حال ہے اس وجہ سے نقشہ کھینچا جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں سمجھیں. آج دین کے راستے میں بیرونی حملوں کے علاوہ جو ہمارا دشمن کر رہا ہے وہ تو باہر سے کر رہا ہے، اور بہت سا حصہ اس کا باہر ہی رہتا ہے، مگر ہمیں اندر سے جو کھود رہا ہے نا، اور جو ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، جو ہمیں اندر سے نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہیں جو اپنی بے علمی، جہالت اور اپنی ان بےہودگیوں کی وجہ سے اور بے عملیوں کی وجہ سے اور عیش و عشرت اور عیاشیوں کی وجہ سے جو اندر سے بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں اور سلسلوں کو بدنام کر رہے ہیں.
ایسے لوگ ہیں جو ہمیں یہاں سے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس دن ہم اندر سے مضبوط ہو گئے، خدا کی قسم کوئی بیرونی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بالکل۔ اس لیے کہ اگر ہماری رگوں میں آج بھی حضرت مجدد الفیضانی کا خون دوڑ جائے بس کافی ہے۔ پھر آج ہے پوری دنیا ہمارے سامنے کہ حضرت مجدد تنے تنہا اکبر اور جہانگیر کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور دیکھیے انہوں نے ایک مختصر سی مدت میں سارا نقشہ بدل دیا۔ اکبر کے عزائم خاک میں ملا دیے، جہانگیر کی ساری تیاریاں اٹھا کے پھینکوا دی، اس کا ذہن بدل کے رکھ دیا۔ انقلاب آ گیا، وہ ہندوستان جو کفر، الحاد اور بے دینی کے راستے پہ چل رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ آیا، 50 سال تک یہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا، ہر طرف علماء، مشائخ، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر حضرت مجدد الفیضانی نہ ہوتے تو بر صغیر میں اس سرزمین پر مسجدوں میں نہ اذانیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی، خانقاہوں میں نہ اللہ کی یاد ہوتی، نہ مدرسوں میں قال اللہ و قال رسول اللہ ہوتا۔ یہ سب کچھ اجاڑ دیا تھا بادشاہوں نے، مگر حضرت مجدد نے اپنی انقلابی تحریک کے ذریعے سے اور اپنی جد و جہد کے ذریعے سے وہ فیضان عام کیا ہے کہ دین کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ یہی ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ اللہ والوں کا کہ ان کی وجہ سے دین زندہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، آج بھی ان کی تعلیمات سے ہی دین زندہ ہو سکتا ہے، ادروائز اور کوئی صورت نہیں، ورنہ الحاد و بے دینی آج بھی چھا رہا ہے اور پھیل رہا ہے۔ ہم اس کا مقابلہ صرف اور صرف اللہ والوں کے ساتھ صحیح تعلق جوڑ کے ہی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی محبت عام کریں اور ان بزرگوں کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، دیکھیے دین خود بخود صحیح ہو جائے گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ یاد رکھیں جہاں سے سب سے زیادہ اصلاح کی توقع ہوتی ہے، وہیں اگر گڑبڑ ہو تو سب سے بڑی خرابی بھی وہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ آج اسی یہ تصوف کل اسلام کا ضامن، ذمہ دار تھا، محافظ تھا، اور اسی تصوف نے دین کو بچایا، جو میں نے پہلے نقشہ کھینچا ہے جن خطوں علاقوں میں۔ لیکن اسی تصوف کی خرابیوں نے سب سے زیادہ دین میں بدعات و خرافات پیدا کر رکھی ہیں۔ آج اتنی بدعات و خرافات جعلی پیروں نے اور الٹی سیدھی خانقاہوں میں موجود ہیں، اتنی کہیں اور نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم الہ العالمین مولا کریم یا رحمن الرحیم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو ذکر خیر ہوا ہے جو تلاوت ہوئی نعت و منقبت ہوئی ہے جو ذکر کیا گیا جو واعظ و نصیحت ہوا درود و سلام اور جو انتظام اہتمام ہوا یا اللہ جس نے بھی دام درم قدم سخن حصہ لیا سب کی کوششوں قبول فرما مالک مولا جو بھی علم شریف کل شریف پڑھا گیا قرآن خوانی کی گئی یا اللہ یہ سارا کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا سارا جو ثواب جو بھی تیری رحمت سے عطا ہو ان بزرگوں کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما خاص طور پر سیدنا حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے قبول فرما ان کی اولاد امجاد ان کے تمام محبین محبوبین متوسل مریدین تمام کی خدمت میں ان کے تمام مشائخ و قابل کی خدمت پیش کرتے قبول فرما جتنے بھی بزرگان اس ماہ سفر مظفر میں دنیا سے تشریف لے گئے سب کی خدمت پیش کرتے قبول فرما حضرت داتا صاحب کی خدمت پیش کرتے قبول فرما امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خدمت پیش کرتے قبول فرما اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمت پیش کیا قبول فرما یا اللہ حضرت پیر محلی شاہ صاحب کی خدمت پیش کیا قبول فرما یا ارحم الراحمین کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے ارباب کو اصال کرتے قبول فرما الہ العالمین اس اصال ثواب کی اس فاتحہ کی ذکر خیر کی برکتیں عطا فرما جملہ حاضرین کو برکتیں عطا فرما یا اللہ حضرت مجدد صاحب کے خانوادے کو شاد آباد فرما ان کے اولاد امجاد اور ان کو بھی اور ہم سب کو بھی ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسی محبت پہ زندگی اسی محبت پہ موت عطا فرما یا ارحم الراحمین سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا کریم عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یہود و حنود کی سازشوں سے ہمیں بچا فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما جو فرقہ واریت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے یا اللہ اس شر سے ہمیں محفوظ فرما تمام اہل باطل کے عزائم سے ہمیں محفوظ فرما ہر قسم کی شرمگیزی سے بچا دہشت گردی سے بچا سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ دین و ایمان پہ زندگی دین و ایمان پہ موت عطا فرما ایمان و عافیت کی زندگی ایمان و عافیت پہ موت نصیب فرما جتنے حاضرین ہیں سب کے جائز مرادیں پوری فرما سب کی نیک دلی جائز مرادیں پوری فرما ہم میں کوئی بیمار پریشان ہے سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما ہمارے اہل خانہ میں جو بھی پریشانیاں ان کو دور فرما یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی راحتیں عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اکبر بھائی کے لیے دعا کیجئے علیل ہیں الہ العالمین انہیں صحت و عافیت عطا فرما ان کی جملہ بیماری تکلیفیں دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کوئی بزرگ ہیں یہاں کے عبدالعزیز قادری صاحب ان کا انتقال ہو گیا دعا کیجئے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ